بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ سورۃ الانشقاق اس کا پارٹ 2، جس کے اندر انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 3 سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ چند آیات اس کی آپ حضرات کے سامنے پڑھیں گے۔ ہمارا مقصد اس کی چند آیات پڑھنا ہی نہیں ہوگا، بلکہ ان آیات سے نکلنے والے تمام اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے، تاکہ آپ ان اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین کو مد نظر رکھ کر بقیہ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں، اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ اگر آپ 24 گھنٹے میں سے 7 سے 8 منٹ نکال کر چند دن کے لیے ہماری ویڈیوز کو سننا شروع کر دیں تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر آپ قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں، جو کہ ہر مسلمان کے لیے سیکھنا اور پڑھنا ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل حافظ شفیق پر نئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور گھنٹی کو ضرور دبائیے گا، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ حضرات تک آسانی پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ اگر آپ کی فیملی، آپ کے دوستوں، آپ کے جاننے والوں میں سے کوئی بھی آن لائن قرآن شریف پڑھنا چاہتا ہو تو الحمدللہ ہماری کلاسز جاری ہیں۔ آپ میں سے بھی کوئی اگر ہماری کلاس کا حصہ بننا چاہے تو دیے گئے نمبر پر رابطہ کیجئے، انشاءاللہ آپ بھی ہماری کلاس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ تو بہرحال آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانشقاق آیت نمبر 3۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اس کا بقیہ اس طرح نیکسٹ پیج پر ہے، پہلے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں پھر اگلے پیج پر جائیں گے۔ وَإِذَا زال کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ زال کے آگے 2 الف ہیں جو کہ خالی ہیں، خالی سے مراد ان کے اوپر نیچے کوئی حرکت نہیں ہے، تو اس وجہ سے ان کو نہیں پڑھا جائے گا۔ زال کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملائیں گے، کیونکہ لام ساکن ہے، یہ ساکن کی علامت ہے۔ اسے سکون بھی بولتے ہیں، اسے جزم بھی بولتے ہیں۔ جس لفظ کے اوپر، جس حرف کے اوپر یہ والی علامت آ جائے وہ لفظ خود بخود نہیں پڑھا جاتا، پچھلے لفظ کو ساتھ ملا کر اس کو پڑھنا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے زال کو لام کے ساتھ، اور پھر لام کے آگے جو حمزہ ہے، ظاہراً ہمیں یہ الف نظر آ رہا ہے، ہم اس کو الف نہیں کہیں گے، بلکہ الف وہ ہوتا ہے جو بالکل خالی ہو، جیسے یہ دیکھیں یہ الف ہے، اور جیسے ہی اس کے اوپر نیچے کوئی حرکت آ جائے پھر وہ حمزہ بن جاتا ہے، جیسے یہاں پر بھی یہ دیکھیں یہ الف نہیں کہیں گے، اس کو حمزہ کہیں گے۔ تو اسی طرح لام کے آگے بھی جو الف ہے یہ الف نہیں ہے بلکہ حمزہ ہے، حمزہ کو ہم ملائیں گے آگے پھر را کے ساتھ، کیونکہ را بھی ساکن ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ دیکھیں را اور ضاد، یہ 2 جو حروف آ رہے ہیں یہ دونوں موٹے ہیں، موٹے حروف میں سے ہیں۔ ضاد تو وہ حرف ہے جو ہمیشہ ہی موٹا پڑھا جاتا ہے، اور را ان حروف میں سے ہے، 2 حروف ہیں، حروف جتنے بھی ہم جو 28 29 جو حروف پڑھتے ہیں ہم تہجی، ان میں یہ 2 حروف، ایک لام اور را، یہ 2 ایسے حروف ہیں کہ جب ان کے اوپر زبر اور پیش آ جائے پھر یہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، اور اگر ان کے نیچے زیر ہو پھر یہ باریک پڑھے جاتے ہیں۔ تو زبر اور پیش کی صورت میں موٹے، لام اور را، اور زیر کی صورت میں باریک۔ لیکن یہاں پر کیونکہ را ساکن ہے اس وجہ سے پھر اعتبار ہوتا ہے اس سے پچھلے لفظ کا۔ را سے پچھلے لفظ کے اوپر اگر زبر اور پیش آ جائے تب بھی را موٹا پڑھا جاتا ہے، ہاں را سے پچھلے لفظ کے نیچے اگر زیر ہو پھر را باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو بہرحال ایک مختصر سی بات تھی میں نے بتا دیا، یہی ساری باتیں، لام اور را دونوں کے ایک ہی حکم ہے، دونوں کی ایک طرح سے ہی باتیں، مماثلت دونوں کی ایک طرح سے ہی ہے۔ تو ضاد ان حروف میں سے جو ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے۔ تو بہرحال وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، نیکسٹ پیج پر ہے، چلتے ہیں نیکسٹ پیج کے اوپر۔ جی ہم آ چکے ہیں نیکسٹ پیج کے اوپر۔ آیت نمبر 3 کا ایک لفظ یہ ہے مدت، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، یہاں پر میم کو ہم دال کے ساتھ ملائیں گے۔ دال مشدد ہے، شد والی، یہ شد کی علامت ہے۔ جس لفظ کے اوپر، جس حرف کے اوپر یہ علامت آ جائے اس لفظ کو مشدد بولتے ہیں، یعنی دال مشدد ہے۔ اب جس لفظ کے اوپر بھی شد آ جائے گی اس کو پڑھنے کے 2 اصول ہیں۔ اصول نمبر 1، اور یہ جو اصول بتا رہا ہوں صرف یہیں پر نہیں ہے بلکہ پورے قرآن کے اندر جہاں بھی لفظ مشدد ہوگا اس کے پڑھنے کے یہی 2 اصول ہوں گے، اور بہت ہی اہم ہے، کیونکہ قرآن کے اندر بہت زیادہ، ہر آیت کے اندر 1 2 3 مرتبہ تقریباً جو ہے وہ شد استعمال ہوتی ہے، مشدد حرف آتا ہے۔ تو اصول نمبر 1 یہ ہے کہ شد والا لفظ ہمیشہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ ایک اصول تو یہ ہے، کیسے 2 مرتبہ؟ ایک مرتبہ پچھلے حرف کے ساتھ اور دوسری مرتبہ مشدد لفظ کے اوپر یا نیچے کوئی نہ کوئی حرکت ضرور موجود ہوتی ہے اس کے ساتھ۔ دیکھیں میم پیش دال مد، دال کو ہم نے 1 مرتبہ پڑھ لیا، پھر دال زبر دا، تو دال 2 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ ایک تو یہ اصول ہے پورے قرآن کے اندر کہ مشدد لفظ
ہمیشہ 2 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ اصول نمبر 2 جو کہ بہت ہی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ شد والے لفظ کو پڑھتے ہوئے لفظ کے اوپر زور دینا ہوتا ہے، ہلکی سی آواز کو روک کر لفظ کو سخت کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ مدت، مدت، مدت نہیں کرنا، اس کو مدت نہیں، مدت، یہ ہے شد کو پڑھنے کا طریقہ، سخت کر کے پڑھنا۔ اور اسی دال کو پھر ہم تا کے ساتھ ملائیں گے، کیونکہ تا ساکن ہے، پیچھے بتا چکا ہوں کہ ساکن لفظ بھی خود بخود نہیں پڑھا جاتا۔ تو بہرحال ہمارا پورا لفظ ہو گیا مدت، اور یہاں پر آیت پوری ہوگی۔ آخری جو حرف ہوتے ہیں اس پر وقف کرنے کا اصول جو ہے وہ یہی ہے کہ آخری حرف کو ساکن کر دیا جائے، لیکن تا پہلے سے ہی ساکن ہے، تو اس وجہ سے کوئی اور تبدیلی کرنے کی ضرورت یہاں پر نہیں ہے۔ پوری آیت اب ہماری ہو گئی۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، آیت نمبر 4، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، وَأَلْقَتْ، حمزہ کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لام ساکن، اور قاف ہمیشہ موٹا پڑا جاتا ہے 2 نقطوں والا، جبکہ دوسرا جو کاف ہوتا ہے وہ باریک ہوتا ہے، اور 2 نقطوں والا کاف ہمیشہ ہی موٹا پڑا جاتا ہے چاہے اس کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، جس حالت میں بھی ہو موٹا ہی پڑا جاتا ہے۔ قاف کو ہم تا کے ساتھ ملائیں گے، تا ساکن۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، یہاں پر 2 باتیں سمجھنے کی ہیں، بہت ہی اہم ہیں۔ پہلے یہ سمجھ لیجیے اس کو سمجھنے سے پہلے کہ اصول یہ ہے کہ زبر زیر پیش والے لفظ کو لمبا نہیں کیا جاتا، بلکہ زبر زیر پیش کے بارے میں 3 اصول ہیں، مختصراً بتا دیتا ہوں۔ ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل پر مستقل میری ویڈیو موجود ہے، وہاں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مختصراً یہ ہے کہ زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کیا جاتا، زبر زیر پیش لفظ کو جھٹکا دے کر نہیں پڑھتے، زبر زیر پیش لفظ کو مجہول نہیں پڑھتے۔ یہ 3 اصول ہیں زبر زیر پیش کے۔ لیکن یہاں پر دیکھیں، ہم میم پر زبر ہے لیکن میم کو لمبا کر رہے ہیں، فا کے نیچے زیر ہے لیکن فا کو لمبا کر رہے ہیں، ہا پر زبر ہے لیکن ہا کو لمبا کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ تو یہاں پر ایک اہم نقطہ آپ نے سمجھنا ہے جو کہ آپ کو بہت ہی کام آئے گا اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ جب آپ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ دیکھیں، جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ جگہ جگہ یہی چیز پائیں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں پر ہم نے لمبا کرنا ہے لفظ کو، کہاں پر نہیں کرنا، وجہ کیا ہے، کیوں لمبا کر رہے ہیں۔ ایک مختصر سی بات ہے، یہاں پر جو زبر زیر پیش لفظ کو لمبا نہیں کیا جاتا وہ اصول اپنی جگہ بالکل درست ہے اور صحیح ہے۔ یہاں جو ہم لمبا کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے آگے حروف مدہ ہیں، میم کے آگے الف مدہ ہے، فا کے آگے یا مدہ ہے، ہا کے آگے الف مدہ ہے۔ ویسے حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ یہاں پر الف مدہ اور یا مدہ تو آ چکے ہیں، ایک واو مدہ ہوتا ہے جو کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر یا آنے والی ویڈیوز کے اندر یا مستقل ویڈیو بھی میرے چینل پر موجود ہے، وہاں دیکھ سکتے ہیں، تو بہرحال وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر مختصراً ان 2 کے بارے میں، الف مدہ اور واو مدہ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ہر وہ الف، الف مدہ کے بارے میں، ہر وہ الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر آ جائے الف مدہ کہلاتا ہے۔ پورے قرآن کے اندر جہاں بھی الف سے پچھلے حرف کے اوپر زبر آ جائے گی الف مدہ کہلائے گا۔ دیکھیں، الف پچھلا حرف میم، اس کے اوپر زبر، تو یہ الف مدہ۔ ہا، اس کے آگے الف، الف سے پچھلا حرف ہا اور ہا کے اوپر زبر، تو یہ بھی الف مدہ ہے ہا کے آگے، اور میم کے آگے بھی الف مدہ۔ اس بنا پر ہم میم کو بھی لمبا کر رہے ہیں اور ہا کو۔ ما فیہا، ما فی وغیر نہ ہونا، زبر زیر پیش کو پڑھتے ہوئے ما فیہا، ما فیہا ایسے ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم لمبا کر رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ کہ اس کے آگے الف مدہ ہے اور اس کے آگے بھی الف مدہ ہے، ما فیہا۔ اور دوسری بات، یہاں پر فا کو لمبا کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ اس کے آگے یا مدہ ہے۔ اب یا مدہ کی علامت اور نشانی کیا ہے؟ ہر وہ یا ساکن، 2 جو شرط ہیں، 2 شرائط ہیں وہ ہونی چاہیے یا مدہ کے لیے۔ ایک شرط تو یہ کہ جو بھی حرف ہے یعنی یا ہے وہ ساکن ہونا ضروری ہے، یا کا ساکن ہونا، ساکن سے مراد اس پر جزم یا سکون یہ والی علامت ہو، تو ایک یہ۔ دوسرا یہ کہ اس سے پچھلے لفظ پر، اس کے پچھلے لفظ کے نیچے زیر ہو، پچھلا لفظ چاہے جو بھی ہو، پچھلا لفظ چاہے جو بھی ہو، یہاں پر فا ہے، اور قرآن کے اندر جہاں بھی کوئی بھی لفظ حرف آ جائے، پچھلا لفظ چاہے جو بھی ہو لیکن زیر کا ہونا شرط ہے۔ تو یہ 2 شرطیں پائی جائیں کہ یا کا ساکن ہونا اور پچھلے حرف کے نیچے زیر ہونا۔ جب یہ والی چیز پائی جائے گی تو وہ یا مدہ کہلائے گی۔ جیسے یہاں پر یا ساکن ہے، پچھلا حرف فا ہے اور اس کے نیچے زیر ہے، تو یا کا ساکن ہونا اور پچھلے حرف کے نیچے زیر ہونا، یہ 2 شرطوں کے ساتھ جو بھی یا پائی جائے گی وہ یا مدہ کہلائے گی۔ اور جس کے آگے یا ہوگی ایسے حرف کو لمبا کریں گے۔ اب فا کے آگے یا ہے تو اس وجہ سے فا کو لمبا کریں گے، ما فیہا، ما فیہا۔ تو یہاں پر الف مدہ، یہاں پر یا مدہ اور یہاں پر بھی الف مدہ۔ ایک واو مدہ ہوتی ہے، مختصراً بتا دیتا ہوں کہ ہر وہ واو ساکن جس کے پچھلے حرف کے اوپر پیش آ جائے، جو کہ آپ نیکسٹ ویڈیو کے اندر یا آنے والی ویڈیوز کے اندر آپ کو مل جائے گی۔ تو بہرحال امید ہے کہ یہ آپ اس نقطے کو اب ضرور سمجھ چکے ہوں گے۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، وَتَخَلَّتْ، خا موٹے حروف میں سے،
اور خا کو لام کے ساتھ، لام مشدد، وہی 2 اصول، لام 2 مرتبہ، شد والا لفظ 2 مرتبہ سخت کر کے پڑھنا ہے، اور پھر اسی لام کو تا کے ساتھ تا ساکن ہے، وَتَخَلَّتْ وَتَخَلَّتْ، یہاں پر تا آخری حرف پہلے سے ساکن ہے، مزید ساکن کرنے کی ضرورت نہیں ہے وقف کے لیے۔ بہرحال پوری آیت اب ہماری ہوگی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ۔ امید کرتا ہوں کہ سورہ انشقاق کی پارٹ 2 کی 2 آیات جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں، آپ ان کو بخوبی سمجھ چکے ہوں گے، اور خصوصاً ان 2 آیات مبارکہ کی روشنی کے اندر جو اصول و ضوابط بتائے گئے آپ ان کو خوبی جان چکے ہوں گے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیع کو ضرور سبسکرائب کیجیے، صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ، اجازت دیں، اللہ حافظ۔